السلام علیکم، پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نان کوآپریشن موومنٹ، جس کو ہم اردو میں تحریک عدم تعاون کہتے ہیں۔ یہ پری 9 کے بچوں کے لیے یہ لیکچر ہے۔ ہم نے اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ اردو میڈیم کی بکس میں پیج نمبر 22 کے اوپر یہ ٹاپک دیا ہوا ہے۔ اینڈ بفور اسٹارٹنگ دس لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو ٹو پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل اینڈ آلسو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیوز۔ ون مور تھنگ از، لیکچر سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اگر دیکھیں، وہاں پر جیسے کہ ہماری پریویس پریکٹس ہے، آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پاسبل شارٹ کویسچنس لکھے ہوئے ملیں گے۔ آپ ان کویسچنس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، اور ڈیورنگ لیکچر ان کویسچنس کے آنسرس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ریٹن فارم کے اندر بھی کویسچنس کے آنسرس پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ ناؤ وی ول اسٹارٹ آور لیکچر پراپرلی۔ فرسٹلی ہم اس کا بریف اور شارٹ بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے کہ یہ نان کوآپریشن موومنٹ جو تھی یہ کیوں سٹارٹ ہوئی تھی۔ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ اور فیمس انسیڈنٹ ہے جلیاں والا باغ انسیڈنٹ۔ ریممبر اسٹوڈنٹس، یہ بیک گراؤنڈ کا جو پوائنٹ ہے، دس از ناٹ گیون ان آور بکس۔ ہماری بکس میں جسٹ نان کوآپریشن موومنٹ کے آبجیکٹیوز ڈسکس کیے گئے ہیں، اور وہ بھی بہت شارٹ ہیں، لیکن اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ موومنٹ کیا تھی، کیوں سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے، ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ جو جلیاں والا باغ انسیڈنٹ ہے، امرتسر جو کہ انڈیا کا ابھی بھی ایک بڑا مشہور شہر ہے، وہاں پر یہ باغ تھا، اور وہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا آن 13 اپریل 1919۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر میں جلیاں والا باغ کے اندر ان آرمڈ انڈین سویلینز، غیر مسلح ہندوستانی شہری، پیسفلی پرامن طور پر اکٹھے تھے اور ایک پروگرام میں، ایک احتجاجی جلسے کے اندر شامل تھے کہ اچانک سے جنرل ریگنالڈ ڈائر، جس کو شارٹلی جنرل ڈائر کے نام سے ہسٹری میں مینشن کیا جاتا ہے، ہی آرڈرڈ اوپن فائر، ڈائریکٹ اوپن فائر اس نے وہاں پر آرڈر کر دیا، جس کے نتیجے کے طور پر کئی سو شہری زخمی ہوئے، قتل ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ Hundreds were killed and thousands were injured in that incident۔ Obviously اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے اگینسٹ، حکومت کے خلاف کامن پبلک میں بہت زیادہ نفرت اور غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ In the meantime Rowlatt Act was passed in 1919۔ in the same year ایک قانون پاس کیا گیا جو کہ سر سڈنی رولٹ نے پاس کروایا تھا، اور اسی کے نام سے اس کو رولٹ ایکٹ کہا گیا۔ اس رولٹ ایکٹ میں عام عوام کے حقوق چھینے گئے تھے، بہت سے کامن پبلک کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو ڈینائی کیا گیا تھا۔ رائٹس آف دا پبلک ور ڈاؤن ٹروڈن۔ آن دی ادر ہینڈ ایڈمنسٹریشن واز گیون ایکسٹرا پاورس۔ In short, this act was termed as black law by the Indian leaders, specifically قائد-اعظم۔ انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے تھے۔ گورنمنٹ کسی بھی پرسن کو جسٹ شک کی بنا پر گرفتار کر سکتی تھی، ایک لمبے عرصے تک گرفتار رکھ سکتی تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ کامن پبلک کے رائٹس کے کمپلیٹلی اگینسٹ تھے۔ آلریڈی
ایک جو جلیاں والا باغ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے عوام میں نفرت اور غم و غصہ موجود تھا. ڈیو ٹو رولٹ ایکٹ دیٹ ہیٹڈ اگینسٹ the government and common public increased, and as we have discussed in our previous lectures, the Muslims of subcontinent had already started Khilafat movement that was to protect the Khilafat of Turkey after First World War, and that movement was also started in 1919. 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک ملک گیر مہم شروع کی ہوئی تھی جس کو تحریک خلافت کا نام دیا جاتا. اب پھر جب جلیاں والا باغ انسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد رولٹ ایکٹ پاس آؤٹ ہوا، تو ان سنیریوز کو دیکھتے ہوئے کانگریس کی لیڈرشپ نے، ٹپیکلی گاندھی نے، نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کر. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کوآپریشن آف پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتوں کا تعاون. مسلم لیگ آلریڈی خلافت موومنٹ کے اندر انوالو تھی، مسلمس کی طرف سے یہ موومنٹ لانچ ہو چکی ہوئی تھی اگینسٹ دا گورنمنٹ. کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کر دی بیکاز دونوں پارٹیز، دونوں نیشنز، ہندو بھی اور مسلمان بھی، گورنمنٹ کے اگینسٹ ڈفرینٹ کیمپینز لانچ کر چکے تھے. اس سینیریو کے اندر دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سٹارٹ کر دیا بیکاز بوتھ ور ایجیٹیٹنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ ان ڈفرینٹ کازز. مختلف وجوہات کی وجہ سے دونوں جماعتیں، دونوں نیشنز حکومت کے خلاف مختلف تحریکیں چلا رہے ہیں، اور چونکہ دونوں کے انٹرسٹ یہاں پر کافی حد تک مل رہے تھے، گورنمنٹ کے اگینسٹ نفرت، غصہ، اس وجہ سے دونوں نے تحریک عدم تعاون میں مل کر کام کیا. دس واز the brief and short background that why non-cooperation movement was launched. Shortly we can say that due to various incidents in the history of subcontinent, like Jallianwala Bagh incident, like the passing of Rowlatt Act, and the international scenarios after World War I, compelled the common public of subcontinent and political parties to launch a movement known as non-cooperation movement. تحریک عدم تعاون. پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد عالمی سیاسی حالات اور بر صغیر میں جلیاں والا باغ اور رولٹ ایکٹ کی جیسے واقعات کی وجہ سے عوام میں پائے جانے والے غصے کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جس کا مین ایم یہ تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہ کی جائے، گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے اور اپنی ڈیمانڈز منوانے کی کوشش کی جائے. نیکسٹ ہم اس کے آبجیکٹیوز دیکھیں گے. نان کوآپریشن موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا تھے. یہ والا پارٹ ہے جو ایکچولی ہماری بکس کے اندر گیون ہے. فرسٹ ون واز obviously نان کوآپریشن ود گورنمنٹ. حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون سے انکار. عدم تعاون کا مطلب ہے تعاون نہ کرنا. سیکنڈ پوائنٹ واز ٹو لیو دا گورنمنٹ جابس. سرکاری ملازمتوں کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے. وہ لوگ جو گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں وہ ریزائن کر دیں. تھرڈ واز دیٹ مسلمس شوڈ اوائڈ ٹو جوائن آرمی. فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہو، اسپیسیفکلی بیکاز the British Army
was victorious in World War I and they were against Turkey. جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ برطانیہ ترکی کے خلاف اپنے مقاصد جو ہیں ان کو بروئے کار لا رہا تھا. ٹرکی واز ڈپرائیوڈ آف ویریس ریجنس، مختلف علاقے ترکی سے چھین لیے گئے تھے. خلافت خطرے میں تھی، مسلمانوں کے مقدس مقامات خطرے میں تھے. دیٹس وائی ایک اسپیسیفک پوائنٹ یہاں پر ہے کہ مسلمان فوج میں بھرتی نہ ہوں. بائیکاٹ آف برٹش پروڈکٹس، جتنی بھی انگریزی مصنوعات ہیں، انگلینڈ کی، برطانیہ کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کو استعمال نہ کیا جائے تاکہ برٹشرز کے اوپر ایک اکنامک پریشر بلڈ اپ. بائیکاٹ آف کورٹس، عدالتی بائیکاٹ کیا جائے، کسی بھی قسم کے مقدمات عدالتوں میں نہ لے کر جائے جائیں. جو مقدمات عدالتوں میں ہیں ان کی پیروی نہ کی جائے، ان کو فالو اپ نہ کیا جائے. اینڈ نیکسٹ ون واز دیٹ چلڈرن شوڈنٹ گو ٹو اسکولز اینڈ کالجز، بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجا جائے. لاسٹ ون واز ٹو ریٹرن دا ٹائٹلز گیون بائی برٹش، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کر دیے جائیں. جو مختلف لیڈرز کو، جو سب کانٹیننٹ کے پرومیننٹ لیڈرز تھے، مسلمس ایز ویل ایز نان مسلمس، ان کو ڈفرینٹ ٹائٹلز دیے گئے. دیز ور دا میجر آبجیکٹیوز آف نان کوآپریشن موومنٹ. اور بیسک پرپز اس کا یہ تھا کہ ان ٹیکٹکس کو یوز کر کے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے اور انگریزوں کو سب کانٹیننٹ سے جانے پر مجبور کیا جائے. These were the main points given in our book. As I have already mentioned that background of this topic is not given in the book. I have added it additionally just for better understanding and clearance of concept. Book کے اندر just یہ objectives ہیں اس topic کے اندر جو کہ دیے گئے ہیں، اور یہی important ہیں شارٹ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ان کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا. ایٹ دی اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو ٹو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر دا ویڈیوز. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسٹے ہوم, stay blessed and focus on your studies. Thank you very much.